السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگ لوس۔ باب نمبر 6 کا تیسرا حصہ۔ دھندلی دھندلی روشنی میں ایک بوڑھا شخص زمین پر لیٹا تھا۔ اس کی داڑھی اور سر کے بال بڑھے ہوئے تھے۔ وہ جیل کے قیدیوں کا سا لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس کے ایک پیر میں لوہے کی موٹی زنجیر تھی جس میں وزنی گولا پڑا تھا۔ قریب ہی تام چینی کا بوسیدہ تسلا رکھا تھا۔ ایک طرف مٹی کا گھڑا اور المونیم کا گلاس تھا۔ آہٹ سن کر بوڑھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میاں حیات اور لالی کو گھورنے لگا۔ اس کی آنکھیں غصے اور نفرت سے جلتی ہی بھڑکتا ہوا شعلہ بن گئیں۔ چہرے پر وحشت طاری ہو گئی۔ وہ منہ بگاڑ کر چیخنے لگا، تو آ گیا؟ دور ہو جا میری آنکھوں کے سامنے سے، میں تیری صورت دیکھنا نہیں چاہتا، دفع ہو جا یہاں سے۔ وہ چیخ چیخ کر حیات محمد کو گالیاں دیتا رہا اور گہری گہری سانس بھر کر ہانپتا رہا۔ حیات ٹھٹکا، ذرا دیر خاموش کھڑا رہا، پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا بوڑھے کی جانب بڑھا۔ حیات جس قدر قریب ہوتا گیا بوڑھے کی دیوانگی میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اور زیادہ غصے سے چیخنے لگا۔ اس کے منہ سے کف جاری ہو گیا، آنکھیں وحشت سے ابل پڑیں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ حیات محمد پر تیزی سے جھپٹا، مگر لوہے کے وزنی گولے نے اسے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس کے پیر میں پڑی ہوئی زنجیر جھنجھنا اٹھی۔ حیات کے ہونٹوں پر زہر خند تھا۔ وہ بوڑھے کے عین مقابل کھڑا تھا۔ بوڑھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ تل ملا کر اٹھا، کھڑا ہوا اور نفرت سے حیات کے منہ پر تھوک دیا۔ حیات نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا، جیب سے رومال نکال کر اپنا چہرہ پونچھا، مڑ کر اپنے ساتھ کھڑے ہوئے السیشین کو دیکھا، اسے آہستہ سے ششکارا۔ کتا غرایا، زور سے بھونکا اور اچھل کر بوڑھے پر حملہ آور ہوا۔ بوڑھا زمین پر گر پڑا۔ کتا اسے زور زور سے بھنبوڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ بوڑھا پھولی ہوئی سانس سے چیخا، مار دے مجھے، جان سے مار دے۔ میاں حیات چپ چاپ کھڑا رہا۔ بوڑھا بے بسی سے ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ کتا اس کے پھڑکتے ہوئے جسم کو جگہ جگہ سے بھنبوڑنے لگا۔ سینے پر سوار ہو کر اس نے بوڑھے کی گردن اپنے دانتوں سے دبوچنے کی کوشش کی۔ بوڑھے نے پھٹی پھٹی خوف زدہ آنکھوں سے حیات محمد وٹو کی جانب دیکھا۔ حیات نے ڈپٹ کر کتے کو اپنے پاس بلا لیا۔ کتے نے بوڑھے کو چھوڑ دیا، خاموشی سے حیات کے پاس آ گیا اور اس کے پیروں کے قریب زمین پر لیٹ گیا۔ کتے کے بھنبوڑنے سے بوڑھے کا لباس کئی جگہ سے پھٹ گیا تھا، مگر جسم پر کہیں کھرونچا بھی نہیں آیا۔ وہ کروٹ کے بل زمین پر لیٹا ہوا ہانپ رہا تھا۔ حیات محمد خاموش کھڑا بوڑھے کو گھورتا رہا، پھر واپس مڑا۔ اس نے زینے کے برابر دیوار میں لگی ہوئی الماری کھولی۔ لالی سہما ہوا جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ میاں حیات نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا اور بھاری بھرکم لہجے میں کہا، ادھر آ۔ لالی اس کے پاس چلا گیا۔ حیات نے الماری کے اندر سے ایک ڈبہ نکالا، ڈھکنا کھول کر ڈبہ لالی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کھلے ہوئے ڈبے کے اندر سے سرنج اور شیشی باہر نکالی۔ لالی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ حیات محمد ایک بار پھر بوڑھے کے پاس گیا۔ لالی اس کے عقب میں خاموش کھڑا رہا۔ سرنج دیکھتے ہی بوڑھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھ ہلا کر انکار کیا اور گھگیا کر بولا،
نہیں نہیں۔ حیات نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا۔ بوڑھا سہم کر ایک طرف جھک گیا۔ حیات محمد اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ بوڑھے نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بے چارگی سے گردن جھکا دی۔ حیات نے اس کے بازو پر روئی سے اسپرٹ لگائی اور اسپرٹ کی سوئی کھال میں داخل کر کے دوا رگوں میں اتار دی۔ انجیکشن لگا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ تہ خانے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ بوڑھا گم سم بیٹھا رہا۔ کئی منٹ گزر گئے۔ حیات محمد وٹو اور لالی چپ کھڑے رہے۔ بوڑھا گردن کو ذرا سا خم دے کر اس طرح سکڑ کر بیٹھ گیا گویا کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر اچانک گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ حیات سے مخاطب ہوا۔ سن رہا ہے حیات؟ بہت تیز ہوا چل رہی ہے، طوفان آنے والا ہے، آندھی کے ساتھ بارش بھی ہوگی۔ وہ زور سے چیخا۔ غضب ہو جائے گا، کنک کی واڈھو فصلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اب کیا ہوگا حیات؟ ابھی فصلیں پک کر تیار نہیں ہوئیں، کٹائی میں دیر ہے۔ سچ؟ وہ خوشی سے چہک کر بولا۔ سچ سچ بتا، فصلوں کی واڈھی میں ابھی کتنی دیر ہے؟ اس بار مئی سے پہلے واڈھی نہیں ہوگی، یہ تو مارچ کا مہینہ ہے۔ حیات محمد وٹو نے اسے تسلی دی۔ اب تو سو جا۔ بوڑھے نے بچوں کی سی معصومیت سے کہا۔ اب میں سو جاؤں؟ ہاں ہاں، اب تو سو جا۔ بوڑھے نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ذرا دیر چپ بیٹھا جھومتا رہا اور جھومتے جھومتے ایک طرف لڑک گیا۔ لالی خوف اور حیرت سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں مطلق نہ آیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ جب بوڑھا سو گیا تو حیات واپس ہوا۔ اس نے سرنج صاف کی، ڈبے میں رکھی، الماری کا دروازہ کھولا اور ڈبہ اس میں رکھ کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ مڑا، لالی کے ہمراہ زینے کی سیڑھیاں طے کیں اور اوپر پہنچ گیا۔ بلب بجھایا، دونوں باہر آ گئے، کتا بھی باہر آ گیا۔ دیور دروازے کے قریب مستعدی سے کھڑا تھا۔ ان کے باہر آتے ہی اس نے بڑھ کر تہ خانے کا دروازہ بند کیا اور تالا ڈال دیا، کنجی اپنے پاس رکھ لی۔ حیات نے دیور کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ لالی نے بھی دیور کے ساتھ باہر جانا چاہا۔ حیات نے اسے ٹوکا۔ لالی تو ٹھہر جا۔ میاں حیات محمد آگے بڑھا اور تھکا ہوا سا صوفے پر بیٹھ گیا۔ قریب کے صوفے پر اس کا السیشین بھی بیٹھ گیا۔ حیات نے وسکی کا بڑا پیگ بنایا اور آہستہ آہستہ چسکی لگانے لگا۔ لالی اس کے روبرو خاموش کھڑا تھا۔ کمرے میں گہرا سکوت طاری تھا۔ بنگلے کے باہر ہوا کے جھونکوں سے پتے شاخوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ سناٹے میں خشک پتوں کے کھڑکھڑانے کی ہلکی ہلکی آہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ گہری خاموشی میں حیات کی آواز ابھری۔ وہ لالی سے کہہ رہا تھا، دیکھ لیا تو نے؟ اس نے گہری سانس بھری۔ یہ میرا وڈا بھرا میاں ریاض محمد خان وٹو ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ میاں صاحب، آپ انہیں پاگل خانے میں کیوں نہیں بھیج دیتے؟ فضول بات نہ کر، حیات محمد نے خفا ہو کر کہا۔ میرا بھائی پاگل خانے نہیں جا سکتا، وہ یہیں رہے گا۔ لالی کے ذہن میں کئی سوالات ابھرے، مگر وہ حیات کی برہمی کے ڈر سے کچھ نہ کہہ سکا۔ سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ حیات محمد چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، میں اس لیے تجھے اپنے ساتھ تہ خانے میں لے گیا تھا کہ جو کام آج میں نے کیا ہے کل سے تجھے کرنا ہوگا۔ وہ مسکرایا۔ تیری صرف اتنی ہی ڈیوٹی ہوگی، باقی وقت میں عیش کر، کھا پی موجاں کر۔ لالی نے دبی زبان سے پہلو تہی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ میں نے جی یہ کام کبھی نہیں کیا۔ کوئی بات نہیں، حیات نے بے نیازی سے کہا، بہت معمولی کام ہے، دوا کی شیشی تو دیکھ ہی لی ہے، سرنج میں دوا بھرنا، مریض کا ہاتھ پکڑنا اور کھال میں سوئی چبھو کر دوا اندر داخل کر دینا، کام ختم۔
لالی نے ڈرتے ڈرتے کہا، میاں جی یہ کام تو دیور بھی کر سکتا ہے۔ نہیں، میاں حیات محمد نے تیوری پر بل ڈال کر لالی کو دیکھا۔ دیور یہ کام نہیں کر سکتا، وہ اکیلا تہہ خانے کے اندر بھی نہیں جا سکتا۔ اس نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگایا، وسکی کا گھونٹ بھرا۔ دیور اگر اس کے پاس گیا تو ہو سکتا ہے وہ اس کا خون کر دے۔ میرے بھائی نے ناراض ہو کر دیور کی زبان کٹوا دی تھی، تب سے وہ گونگا ہے، مگر دیور اس سے جتنی نفرت کرتا ہے میرا اتنا ہی وفادار ہے۔ دیور بہت ہی وفادار ہے، میرے دو ہی وفادار ہیں۔ اس نے قریب بیٹھے ہوئے السیشین کی طرف اشارہ کیا، ایک یہ، دوسرا دیور۔ لالی نے آہستہ سے کہا، میاں صاحب اپنے بھرا کا کسی چنگے ڈاکٹر سے علاج کرائیے، ایسے کب تک کام چلے گا؟ مجھے تیرے مشورے کی ضرورت نہیں، حیات نے لالی کو ڈانٹا، میں خود ڈاکٹر ہوں۔ اچھا جی، آپ ڈاکٹر بھی ہیں؟ لالی نے حیرت کا اظہار کیا، یہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے ڈاکٹری لاہور میں نہیں پڑھی۔ حیات نے بڑے فخر سے کہا، انگلستان میں پڑھی ہے۔ لالی نے اور زیادہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میاں صاحب آپ ولایت میں بھی رہ چکے ہیں؟ برسوں رہا ہوں۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ ذرا دیر بعد لالی نے خاموشی توڑی اور عاجزی سے بولا، برا نہ منائیں تو ایک بات کہوں؟ کیا کہنا چاہتا ہے؟ میری کوئی اور ڈیوٹی لگا دیجیے۔ حیات محمد چند لمحے لالی کو گہری نظروں سے دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر مسکرایا، مجھے معلوم ہے تو بندوق چلانا بھی جانتا ہے، نشانہ بھی تیرا بہت ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس نے وسکی کا گھونٹ بھرا، گلاس میز پر رکھا۔ میں تیری نشانے بازی اور زور آوری بعد میں دیکھوں گا، تو کام کا بندہ لگتا ہے۔ حیات نے ایک بار پھر اسے بغور دیکھا اور ٹھہر ٹھہر کر بولنے لگا، مگر فی الحال تجھے یہی کام کرنا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ میں تہہ خانے میں جا کر انجیکشن خود لگانا نہیں چاہتا، وہ پاگل بندہ ہے، اس کے پاگل پن پر مجھے غصہ بھی آتا ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے، وہ میرا بھائی ہے نا۔ صاحب آپ کو ان پر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ پھر فضول باتیں شروع کر دیں۔ حیات نے بگڑ کر کہا، میں چاہتا ہوں تو اس کے بارے میں بالکل نہ سوچ، یہ تیرا کام نہیں، تیرا کام صرف اتنا ہی ہے جس کے لیے میں نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے۔ تجھے روزانہ 2 بار اسے انجیکشن لگانا ہوگا، اور اس وقت لگانا ہوگا جب دیور تجھے کہے گا۔ تہہ خانے کی کنجی اسی کے پاس رہتی ہے، تہہ خانے کے اندر صرف تو جائے گا، وہ نہیں جائے گا، سمجھ گیا؟ جی بالکل سمجھ گیا۔ اور یہ بھی جان لے کہ تہہ خانے میں تیرے علاوہ صرف مائی جنتے جاتی ہے، وہ تہہ خانے کی صفائی کرتی ہے، روٹی ٹکر پہنچاتی ہے، وہ گونگی ہے اور بہری بھی، تجھے بھی یہاں گونگا اور بہرا بن کر رہنا ہوگا، صرف آنکھیں کھلی رکھنا۔ اور یہ بھی جان لے کہ تہہ خانے میں تیرے علاوہ صرف مائی جنتے جاتی ہے، وہ تہہ خانے کی صفائی کرتی ہے، روٹی ٹکر پہنچاتی ہے، وہ گونگی ہے اور بہری بھی، تجھے بھی یہاں گونگا اور بہرا بن کر رہنا ہوگا، صرف آنکھیں کھلی رکھنا، منہ اور زبان بند رکھنا۔ حیات محمد نے قریب رکھی ہوئی میز کی دراز کھولی، اندر سے سرنج اور 2 شیشیاں نکالیں۔ ایک شیشی اس نے میز پر رکھ دی، دوسری شیشی کی دوا سرنج میں بھری، اور سرنج لالی کے ہاتھ میں تھما کر بولا، میں چاہتا ہوں تو میرے سامنے انجیکشن لگا کر دکھا۔ لالی نے گھبرا کر کہا، کس کے لگاؤں جی؟ میں تو بہرحال تجھ سے انجیکشن نہیں لگوا سکتا، اور نہ ہی تو اپنے بدن میں انجیکشن لگا سکتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرایا اور اپنے خوفناک السیشین کی طرف اشارہ کیا، اسے انجیکشن لگانا ہوگا۔ اسے؟ لالی نے خوفزدہ نظروں سے دیکھا، کتا صوفے پر لیٹا اسے گھور رہا ہے۔ میاں صاحب اس سے تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈر نہیں،
یہ تجھے کاٹے گا نہیں۔ یہ کہہ کر حیات نے میز کی دراز سے چمڑے کا پوزا بند نکالا، اسے کتے کے منہ پر چڑھایا اور اس کی پشت آہستہ آہستہ سہلانے لگا۔ کتا سر نیچے جھکا کر لیٹ گیا۔ حیات نے اس کی ران پر ایک جگہ انگلی رکھ کر حکم دیا، یہاں انجیکشن لگا دے۔ لالی جھجکا۔ حیات نے ڈپٹ کر کہا، منہ کیا تک رہا ہے، لگا انجیکشن۔ لالی نے جھٹ کتے کی کھال میں سرنج کی سوئی داخل کر کے دوا اندر اتار دی۔ کتا خاموش پڑا رہا۔ جب لالی انجیکشن لگا چکا تو حیات محمد نے مسکرا کر کہا، بالکل اسی طرح تجھے تہہ خانے میں اس پاگل کو انجیکشن لگانا ہوگا۔ لالی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اس کتے سے ڈر رہا تھا، یہ نہ کاٹتا ہے نہ پنجے مارتا ہے، اور اس انجیکشن کے بعد تو یہ بالکل ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ لالی نے دیکھا کتا نہ ڈھال پڑا ہے۔ حیات محمد نے پوزا بند اس کے منہ سے اتار دیا اور تیکھے لہجے میں بولا، لیکن یہ کبھی کبھی نہایت خطرناک بھی ہو جاتا ہے۔ اس نے میز پر رکھی ہوئی دوسری شیشی اٹھائی۔ اگر اس کا انجیکشن لگا دیا جائے تو یہ کتا اتنا خونخوار ہو جاتا ہے کہ جس پر حملہ کرے اسے چیر پھاڑ کر ختم بھی کر سکتا ہے۔ لالی نے خوف زدہ نظروں سے شیشی دیکھی اور سرنج ہاتھ میں دبائے خاموش کھڑا رہا۔ حیات نے اس سے سرنج لی، اسے میز پر رکھا اور لالی سے مخاطب ہوا، یاد رکھ، جیسا تجھ سے کہا جائے تجھے ویسا ہی کرنا ہوگا۔ میرے حکم کی خلاف ورزی تجھے بہت مہنگی پڑے گی۔ کچھ عرصے تک تیری کڑی نگرانی کی جائے گی۔ اگر تو نے ہر کام ٹھیک ٹھاک کیا تو نگرانی ختم کر دی جائے گی۔ اس نے وسکی کا گھونٹ بھرا اور بھاری بھرکم لہجے میں بولا، جا کر سو جا۔ لالی نے سر جھکا کر خاموشی سے حیات محمد کی باتیں سنی۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے پر پہنچا، دروازہ کھولا۔ باہر دھیور مستعدی سے کھڑا تھا۔ وہ اس کے ہمراہ اپنے کمرے میں پہنچا اور بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد دھیور نے اپنی چارپائی نکالی اور عین دروازے کے سامنے برآمدے میں ڈالی، بستر لگایا اور لیٹ گیا۔ دھیور کچھ دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، پھر سو گیا، مگر لالی کو نیند نہیں آئی۔ وہ سخت بے چین تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ رات کے پچھلے پہر وہ آہستہ سے اٹھا اور کھڑکی پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر زرد زرد چاندنی بکھری تھی، سناٹا بہت گہرا تھا۔ لالی نے کھڑکی کی آہنی سلاخیں دونوں ہاتھوں سے تھام کر پورا زور لگایا، مگر سلاخیں بہت مضبوط تھیں، ایک بھی سلاخ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اچانک اسے اپنی پشت پر چاپ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، لالٹین کی مدھم روشنی میں دھیور اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور لالی کا بازو پکڑ کر اس زور سے دھکا دیا کہ لالی لڑکھڑاتا ہوا بستر پر جا کر گرا۔ اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا، بستر پر خاموش پڑا رہا۔ دھیور نے کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر کے چٹکنی لگائی اور کمرے سے باہر جا کر اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ چارپائی سے ٹکرانے کے باعث لالی کے کندھے میں چوٹ بھی آئی، مگر وہ خاموش رہا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ آخر اسے نیند آ گئی، وہ سو گیا۔ صبح مائی جنتے نے لالی کو آہستہ سے جھنجھوڑ کر بیدار کیا۔ وہ اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی، چائے کے ساتھ روٹی اور ساگ بھی تھا۔ یہ صبح کا ناشتہ تھا۔ مائی جنتے نے لالی کی جانب نظر بھر کر بھی نہ دیکھا۔ وہ چپ چاپ آئی اور چپ چاپ چلی گئی۔ لالی منہ دھونے کے لیے غسل خانے میں گیا۔ واپس آیا تو اس نے دیکھا دھیور اپنے کمرے میں چٹائی پر بیٹھا ناشتہ کر رہا ہے۔ لالی کے کمرے کی کھڑکی بھی اب کھلی ہوئی تھی۔ لالی ناشتے سے فارغ ہوا تو دھیور اسٹول پر آ کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ چپ بیٹھا لالی کو تک رہا تھا۔ لالی نے جتنی بار نظر اٹھائی اسے اپنی جانب دیکھتے ہوئے پایا۔
اس طرح گھورنے پر لالی جھنجھلا گیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھیور کو دیکھنے لگا۔ کچھ دیر تک دونوں پلک جھپکائے بغیر ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ آخر دھیور کی پلک جھپک گئی۔ لالی مسکرانے لگا۔ اسے مسکراتا دیکھ کر دھیور کی تیوری پر بل پڑ گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور نفرت سے منہ بگاڑ کر زمین پر تھوک دیا۔ اس کی اس اشتعال انگیزی پر لالی کا خون کھول گیا، مگر وہ طرح دے گیا۔ وہ نہتھا تھا اور دھیور مسلح۔ لالی نظریں جھکا کر بستر پر لیٹ گیا اور کھڑکی کی سوراخوں سے باہر دیکھنے لگا۔ باہر ہلکی ہلکی دھوپ پھیلی تھی۔ ذرا ہی دیر بعد ایک نوجوان مٹیار ٹوکری میں کوڑا کرکٹ بھر کر لائی اور اسے جھاڑیوں کے پاس انڈیل دیا۔ کوڑے میں شیشے کی ٹوٹی ہوئی بوتلیں بھی تھیں۔ ان کے گرنے سے چناکا ہوا۔ لڑکی نے نظریں اٹھا کر بستر پر لیٹے ہوئے لالی کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ اس نے اپنی اوڑھنی کے پلو سے سر ڈھکا اور شرما کر زیر لب مسکرائی۔ لالی بھی مسکرانے لگا۔ دھیور جھٹ کمرے کے اندر داخل ہوا، کھڑکی کے پاس پہنچا اور قہر آلود نظروں سے لڑکی کو دیکھنے لگا۔ لڑکی خالی ٹوکری بغل میں دبا کر سہمی ہوئی ایک طرف چلی گئی۔ دھیور نے ایک بار پھر کھڑکی کے پٹ بند کر کے چٹکنی لگا دی۔ لالی تل ملا کے رہ گیا۔ اس نے دھیور کی طرف نہیں دیکھا، کروٹ بدل کے منہ دوسری طرف کر لیا۔ دھیور اس کے پاس نہیں آیا، باہر چلا گیا۔ لالی خاموش لیٹا رہا۔ اس کے لیے وقت کاٹنا عذاب ہو گیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ ٹھیک 12 بجے دھیور اس کے پاس آیا اور باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ لالی خاموشی سے اٹھا اور دھیور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دونوں غلام گردش کے راستے حیات محمد کے کمرے میں داخل ہوئے۔ حیات کمرے میں موجود نہیں تھا۔ دھیور نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا اور لالی کو ٹہوکا دے کر اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ لالی نے اندر جا کر سوئچ دبایا، بلب روشن کیا۔ اس کی روشنی میں لالی سیڑھیوں سے نیچے تہہ خانے میں چلا گیا۔ بوڑھا ریاض محمد خان وٹو آتش دان کے قریب زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے کھانے کے برتن پڑے تھے۔ اس وقت وہ ہونٹوں سے گلاس لگائے پانی پی رہا تھا۔ پانی پیتے پیتے اس نے نظریں اٹھا کر لالی کو دیکھا، خاموشی سے گلاس ایک طرف رکھا اور لمحے بھر تک لالی کو گھورتا رہا۔ لالی سیڑھیوں کے پاس ٹھہر گیا، دبے دبے خوف اور حیرت سے ریاض کو تکنے لگا۔ ذرا دیر تہہ خانے میں خاموشی رہی، پھر بوڑھے میاں ریاض محمد کی آواز ابھری، آ میرے نزدیک آ جا۔ مگر لالی جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ اس دفعہ بوڑھے نے کسی قدر نرمی سے کہا، ڈر نہیں، نزدیک چلا آ۔ لالی نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھا، مگر نزدیک جانے کے بجائے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ میاں ریاض محمد نے کہا، میں نے کل رات ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اب تیری ڈیوٹی لگائی جائے گی۔ وہ بے تکلفی سے مسکرایا، دور کیوں کھڑا ہے، نزدیک آ جا۔ تو تکڑا جوان ہے اور میں بوڑھا کمزور، پاؤں میں زنجیر بھی پڑی ہے، پھر بھی تو مجھ سے ڈر رہا ہے۔ لالی نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، آگے بڑھ کر نزدیک چلا گیا۔ ریاض محمد وٹو تھوڑی دیر خاموش رہ کر بولا، جب کوئی نیا نیا ڈیوٹی پر لگایا جاتا ہے وہ مجھ سے اسی طرح ڈرتا ہے، سمجھتا ہے میں پاگل ہوں۔ کیا میں تجھے پاگل نظر آتا ہوں؟ لالی بدستور خاموش کھڑا رہا۔ بوڑھے ریاض نے گہری سانس بھری، تو میری گل بات کیوں ماننے لگا؟ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ لالی گم سم کھڑا رہا۔ تہہ خانے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ میاں ریاض محمد نے نظریں اٹھا کر لالی کو دیکھا اور کسی قدر بیزاری سے بولا، کھڑا منہ کیا تک رہا ہے، جا جا کر الماری سے سرنج نکال اور گھسیڑ دے اس کی سوئی میری کھال میں۔ یہی تیری ڈیوٹی ہے اور اسی کے لیے تو یہاں آیا ہے، خواہ مخواہ کیوں وقت برباد کر رہا ہے؟
लाली ने फिर भी कुछ ना कहा। खामोशी से अलमारी के पास गया, उसे खोला, सिरिंज में दवा भरी। मियाँ रियाज के पास पहुंचा, झुककर उसका हाथ पकड़ा और बाजू में इंजेक्शन लगाना चाहा, मगर रियाज ने मना कर दिया। नरम लहजे में कहा, आराम से बैठ जा। लाली उसके करीब अकड़ूं बैठ गया। एक बार फिर उसका हाथ पकड़ा। बूढ़े रियाज ने टोका, मेरा हाथ छोड़ दे। उसने कुर्ते का दामन उठाया और अपनी बुरहना कमर का रुख लाली की तरफ कर दिया। हाथ में नहीं, कमर में इंजेक्शन लगा दे। लाली ने उसका हाथ छोड़ दिया। सिरिंज की सुई रियाज की कमर में चुभोने की कोशिश की तो वो बिलबिला कर चीखा, तू तो बिल्कुल अनाड़ी लगता है, पहले कभी इंजेक्शन लगाया है? लाली ने जबान से तो कुछ ना कहा, सिर्फ इनकार में गर्दन हिला दी। रियाज ने सिरिंज अपने हाथ में संभाली और उसकी नोक कमर पर लगाकर बोला, ले अब लगा दे इंजेक्शन। लाली ने उसकी हिदायत के मुताबिक इंजेक्शन लगाया। रियाज ने निहायत इत्मीनान से इंजेक्शन लगवा लिया। मुस्कुरा कर कहा, अब तुझे इंजेक्शन लगाना आ गया, कुछ दिनों बाद तू फटाफट इंजेक्शन लगाने लगेगा। लाली ने इस दफा भी कुछ ना कहा। खामोशी से उठकर अलमारी के पास गया, सिरिंज साफ की, डब्बे में रखी और अलमारी में बंद कर दी। लाली एक बार फिर रियाज के करीब गया, मगर उसने लाली की जानिब कोई तवज्जो न दी। आंखें बंद किए धीरे धीरे सांस भरता रहा। चंद लम्हे बाद उसने आंखें खोल दी। उसकी आंखों में हल्का हल्का खुमार था। उसने मुड़कर लाली की जानिब देखा और आहिस्ता से कहा, अब तू जा सकता है, तेरी ड्यूटी खत्म हो गई, मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा। मगर लाली नहीं गया। रियाज ने भी कुछ न कहा। उसने दोबारा आंखें बंद कर लीं। कुछ देर आंखें बंद किए झूमता रहा और झूमते झूमते फर्श पर लढ़क गया। लाली वापस हुआ और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां तय करके ऊपर चढ़ने लगा। वो सख्त हैरत ज़दा था। उसने पिछली रात जिस रियाज मोहम्मद को देखा था, वो उस रियाज मोहम्मद से कतई मुख्तलिफ था जिससे ज़रा देर पहले उसका साबका पड़ा था। ना वो उसे देखकर दीवानों की तरह चीखा, न गालियां दी और न मारने के लिए झपटा, बल्कि नरमी और शफकत से पेश आया। हत्ता के इंजेक्शन लगाने में भी उसकी रहनुमाई की, पूरा पूरा ताउन किया। लाली ने ऊपर जाकर बिजली बुझाई, बंद दरवाजे पर दस्तक दी। फौरन ही दरवाजा खुल गया। धेवर उसका इंतजार कर रहा था। उसने तहखाने का दरवाजा बंद किया और ताला डाल दिया। लाली के हमराह कमरे में वापस आ गया। लाली ने दोपहर का खाना खाया और बिस्तर पर लेट गया। रात के 11 बजे वो फिर धेवर के साथ तहखाने के दरवाजे पर पहुंचा। हयात कमरे में उस वक्त भी मौजूद न था। लाली तहखाने के अंदर गया। रियाज मोहम्मद वट्टू को देखा। वो जाग रहा था, मगर उसने लाली से कोई बात नहीं की। लाली भी खामोश रहा। रियाज ने इंजेक्शन लगवाया और सो गया। लाली वापस हुआ। धेवर के हमराह अपने कमरे में पहुंचा। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। खिड़की से हवा के नरम नरम झोंके अंदर आ रहे थे। बाहर चांदनी छुटकी थी, मगर धेवर के डर से लाली खिड़की पर नहीं गया। बाब नंबर 6 का चौथा हिस्सा अगली वीडियो में सुनें।